السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ساحرہ کی ایپیسوڈ 6 ملاحظہ کیجیے۔ راستہ بہت ہی عجیب تھا اور سلطان شاہ کو احساس ہو رہا تھا کہ زندگی کا سفر کتنا مشکل ہے۔ بڑے مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ پیدل سفر خوش بختی سے کسی خاص مشکل کا باعث نہ بنا، لیکن پھر جب اس نے اکا دکا عمارتیں دیکھیں اور ریگستان میں اسے کچھ افراد خیمہ زن نظر آئے تو اپنے طور پر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ لیبیا کے نواح میں پہنچ گیا ہے۔ یہ تفصیل شائلہ کے باپ نے اسے راستے میں ہی بتائی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ جس راستے سے اسے آگے بڑھنا تھا وہ خیموں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اس وقت دوپہر ڈل چکی تھی اور روشنی ٹھیک ٹھیک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خیموں کے درمیان سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی 2 افراد ایک خیمے کے عقب سے نکلے۔ اندازہ یہ تھا کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے، لیکن قریب سے گزرتے ہوئے اچانک ہی ان میں سے ایک نے ایک زوردار گونسا سلطان شاہ کی گردن میں رسید کیا۔ کافی زوردار گونسا تھا۔ سلطان شاہ کئی قدم آگے بڑھتا گیا اور بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچایا۔ پھر پھرتی سے پلٹ کر دیکھا 2 افراد اور دوسری طرف سے نکل آئے تھے۔ یہ کون تھے اور انہوں نے سلطان شاہ کو گھیرنے کی کوشش کیوں کی تھی؟ ظاہر ہے یہ لمحات اس کا پتہ چلانے کے لیے نہیں تھے۔ سلطان شاہ خود بھی مقابلے پر ڈٹ گیا۔ تقدیر نے اس کی مجبوری بنا دی تھی کہ وہ اپنی فطرت، اپنی شخصیت کو بھول کر جرائم پیشہ کردار ادا کرے۔ حالانکہ اس نے زندگی میں ان راستوں کو نہیں اپنایا تھا، مگر جسمانی طور پر مضبوط تھا اور اپنی صحت کو قائم رکھنے کے لیے ورزش وغیرہ بھی کرتا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے تو قدرت بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ اب اس نے اپنے ہاتھ استعمال کرنا سیکھ لیے۔ سامنے والے کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اس نے جھٹکا دیا۔ اسی وقت دوسرے ہاتھ سے پیچھے والے شخص کی ٹھوڑی پر ہاتھ جڑ دیا۔ ہاتھ اتفاقاً اتنا زوردار پڑا کہ وہ اچھل کر گر پڑا۔ ادھر سامنے والے شخص کے پیٹ پر ایک زوردار ٹھوکر پڑی تو وہ بلبلاتا ہوا دوہرا ہو گیا اور تیسرے آدمی نے ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن سلطان شاہ نے پلٹ کر پھرتی سے اس کی گردن اپنی بغل میں دبا لی اور پھر اس کے پیٹ پر 3-4 گونسے رسید کیے۔ یہ تیسرا آدمی بھی اس نے سنبھال لیا تھا، البتہ چوتھا آدمی اچھل کر اس کے سامنے آیا۔ ایک لمبی چھلانگ کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو سلطان شاہ کو سنبھلنا پڑا۔ وہ ضرورت سے زیادہ لمبا چوڑا آدمی تھا۔ اپنے حلیے اور شکل سے وہ عربی معلوم ہوتا تھا۔ سر پر بندھا ہوا کپڑا، جسم کا لبادہ جو سینے کے پاس سے کھلا ہوا تھا اور اس کا ورزشی سینہ نظر آ رہا تھا۔ سب سے خوفناک جگہ جو تھی وہ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک پنجہ تھا جو سامنے نظر آ رہا تھا۔ اب سلطان شاہ کو یہ احساس ہوا کہ 3 افراد کو تو اس نے سنبھال لیا ہے، اصل کام اس چوتھے کو سنبھالنا ہے۔ ایک لمحے تک سوچتے رہنے کے بعد اس نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ اچانک ہی اس شخص نے ہاتھ گھمایا اور اس فولادی پنجے کو سلطان شاہ کے چہرے پر مارنے کی کوشش کی، لیکن سلطان شاہ ایک دم زمین پر لیٹ گیا اور لٹکنیاں کھاتا ہوا کئی فٹ دور چلا گیا۔ لیکن اس شخص نے بھی ایک شاندار لڑاکا ہونے کا ثبوت دیا اور زمین پر 3-4 چھلانگیں لگائی۔ البتہ جب وہ سلطان شاہ کے قریب پہنچا تو سلطان شاہ نے ایک بار پھر لیٹے ہی لیٹے اچھل کر دونوں ٹانگیں اس کے پیٹ پر ماری۔ وہ دور جا کر ایک زوردار دھماکے سے گرا۔ سلطان شاہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے کسی پہاڑی چٹان نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہو۔ زمین پر اتنا ہی زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سلطان شاہ پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بھی چھلانگ لگا کر سیدھے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی اور وہ ایک بار پھر سلطان شاہ کے مقابلے پر آ گیا۔ سلطان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ کا ایک زوردار گونسا اس کے بازو پر رسید کیا اور خود اسے اپنی انگلیوں میں شدید تکلیف محسوس ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے اپنے بازو پر فولاد کا خول چڑھا ہوا ہے، گویا اس کا یہ اپنا ہاتھ نہیں تھا بلکہ ایک فولادی ہاتھ تھا، اور اس نے انتہائی وحشیانہ انداز میں اس فولادی ہاتھ کو ادھر ادھر گھمایا اور اس کے بعد ہنسنے لگا۔ پھر سلطان شاہ نے زندگی کا آخری عمل کیا اور آخری حربے کے طور پر اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں میں پھنسائی اور پوری قوت سے اس کو دھکا دیا۔ وہ جھٹکے سے ایک طرف ہوا تو سلطان شاہ نے سنبھل کر اس کے جبڑے پر ایک لات رسید کی۔ اس کے بعد اس نے زمین چاٹی تھی اور سلطان شاہ نے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا تھا۔ یہ کارگر عمل ہوا تھا۔ وہ گردن گھما کر ٹیڑھا ہوا تو سلطان شاہ نے ایک اور لات اس کی کمر پر رسید کر دی۔ اس کے بعد اس نے زمین چاٹی اور سلطان شاہ نے چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے نیچے دبا لیا اور اس کی گردن میں پھندا ڈال دیا۔ پوری قوت سے اس نے اس کا نرخنا پکڑ لیا اور اپنے بدن کی انتہائی قوت سے اسے دبا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں اور گلے سے خرخراہٹ بلند ہوئی۔ اب وہ مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا دم نکل جاتا، اچانک ہی عقب سے سلطان شاہ کے سر پر ایک ضرب لگائی گئی۔ سلطان شاہ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک لمحے کے بعد دوسری اور پھر تیسری ضرب نے سلطان شاہ کے حواس چھین لیے تھے۔ بہت دیر تک وہ اپنے ہاتھ پیروں کو فضا میں مارتا رہا اور اس کے بعد اوندے منہ زمین پر آ رہا۔ پھر وقت نے خود اپنے فاصلے طے کیے۔ ہوش آیا تو ایک بستر پر پڑا ہوا تھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ غالباً سر پیچھے سے پھٹ گیا تھا،
لیکن دکھن کا کوئی احساس نہیں تھا، بدن میں بھی توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ماضی کی باتیں یاد آئیں تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واقعات کچھ اس طرح پیش آ رہے تھے کہ کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ ایک بے مقصد سی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا اور اندازہ نہیں تھا کہ یہ مصیبت کب تک اس کے گلے لگی رہے گی۔ یا تو انسان کچھ کرے اور اس کا نتیجہ بھگتے، یا پھر یہ کہ پے در پے ضربیں لگتی رہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہے۔ لیکن سلطان شاہ نے اس وقت سوچا تھا اور اس طرح سوچا تھا کہ ایک عجیب سا گداز اس کے دل میں بھر آیا تھا، اور جس کے بارے میں سوچا تھا وہ شعورا تھی۔ سفید پرندے کے بارے میں اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ زخمی ہو گیا تھا، اور غالباً اسی وجہ سے وہ سلطان شاہ کی مدد کو نہیں آ سکا، ورنہ شاید پہلے کی مانند وہ اب بھی اس کے دشمنوں سے اس کی جان بچاتا۔ ایک ننھا سا پرندہ جسے اس کی مالکہ نے شاید یہ ہدایت دے کر بھیجا تھا کہ اس شخص کی حفاظت کی جائے، اور وہ اپنی بساط بھر کوششیں کرتا رہا تھا۔ کیا وہ مر گیا؟ سلطان شاہ نے سوچا، اور اسے ایک عجیب سا دکھ کا احساس ہوا، لیکن پھر ان سوچوں میں رخنہ اندازی ہوگی۔ آنے والے 4 افراد تھے، جن میں سے ایک جو سب سے آگے تھا کافی سرکش معلوم ہوتا تھا، اور دوسرے لوگ اس کا احترام کر رہے تھے۔ یہ لمبی چوڑی جسامت کا ایک عرب تھا۔ ہم ہر اس شخص کو عرب کہہ سکتے ہیں جو ان علاقوں کا باشندہ ہو اور اپنے حلیے و لباس سے عربی نظر آتا ہو۔ قریب آ کر اس نے اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں سے سلطان شاہ کو دیکھا اور بولا، انڈین؟ نہیں، پاکستانی، سلطان شاہ نے جواب دیا۔ مسلم؟ الحمدللہ، سلطان شاہ بولا، اور وہ گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو، تم سے کچھ معلومات چاہیے ہمیں، اور اس سے پہلے ہم تمہیں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہماری ایک تنظیم ہے جس کا نام زیبرا ہے۔ زیبرا تنظیم دنیا کے بہت سے معاملات میں خفیہ طور پر اپنا کام کرتی ہے۔ ہمارا ایک گہرا مقصد ہے جو ہم کسی کو نہیں بتاتے، لیکن ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی نسلوں کو وقف کر چکے ہیں، اور ہماری آنے والی بہت سی نسلیں زیبرا کے مقاصد کو کامیاب بنانے کے لیے کام کریں گی۔ ہمیں اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ فنڈز ہم ہر طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ ہم اپنے مقصد کو بہت بڑا مقصد سمجھتے ہیں، چنانچہ ان فنڈز کے حصول کے لیے انسانی زندگی ہماری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم ڈاکے ڈالتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہماری تنظیم کے افراد تنظیم کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں، اور ہر وہ کام کر لیتے ہیں جس سے دولت حاصل ہو۔ ہم صحرا میں بھی اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں۔ ہمارا ایک خاص کارکن جس کا نام ڈین تھا، اس صحرا میں ہمارے مقاصد کے لیے کام کرتا تھا، اور ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ ڈین کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتانا پسند کرو گے؟ سلطان شاہ سمجھ گیا کہ صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ اس وقت اگر عقل سے کام نہ لیا تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ اس نے کہا، مسٹر ڈین کے دبلے پتلے قد و قامت کے مالک ایک عمر رسیدہ آدمی تھے۔ اس طرح کے سوالات نہ کرو جس سے مجھے غصہ آ جائے۔ جو حلیہ تم نے بیان کیا ہے ڈین کا وہی حلیہ تھا، لیکن جس انداز میں تم اسے بیان کر رہے ہو وہ بیوقوف بنانے والا ہے، جبکہ تم ڈین کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو۔ تو میرے عزیز دوست، تم اگر صرف مجھے مسٹر ڈین کے قتل کے سلسلے میں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو میں تم سے یہ درخواست ضرور کر سکتا ہوں کہ اس قتل کی تحقیقات کر لو، کیونکہ مسٹر ڈین مجھے ملے تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے، اور میری ان سے تقریباً دوستی ہو گئی تھی۔ انہیں میں نے نہیں، ایک پرندے نے ہلاک کیا ہے۔ پرندے نے؟ وہ شخص کسی قدر حیران نظر آیا۔ ہاں، وہ لمحات میرے سامنے گزرے ہیں۔ اچانک ہی پرندہ فضا میں تیرتا ہوا آیا اور مسٹر ڈین کے چہرے سے چپک گیا۔ اس بدبخت پرندے نے اس کی دونوں آنکھیں نکال لی، اور اسی وجہ سے مسٹر ڈین ہلاک ہو گئے۔ شاید تمہیں اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ میں نے ایک چٹان کے عقبی حصے میں چھپ کر اپنی جان بچائی تھی، ورنہ وہ خونی پرندہ مجھ پر حملہ کر دیتا اور میں بھی شاید زندگی سے محروم ہو جاتا۔ سلطان شاہ کی اس بات پر اس شخص کے چہرے پر حیرت کے نقوش آئے۔ پھر اس شخص نے کہا، کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ جناب، اس سلسلے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ مسٹر ڈین کی لاش وہاں سے اٹھوا لی گئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن کے نقوش نظر آئے۔ پھر اس نے کہا، اس کے علاوہ اس شخص کے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر کسی نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ہم پاگل نہیں ہیں کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ تم یوں کرو، اسے فی الحال اپنی قید میں رکھو اور تحقیقات کرو اس سلسلے میں۔ باقی اس کے بارے میں یہ معلومات بعد میں حاصل کی جا سکتی ہیں کہ اس صحرا میں کیا یہ کر رہا ہے۔ جی سر، دوسرے آدمیوں نے کہا، اور اس کے بعد وہ سلطان شاہ کو وہاں سے لے کر چل پڑے۔ غالباً اس عمارت میں کوئی باقاعدہ قید خانہ موجود نہ تھا، چنانچہ سلطان شاہ کو ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ عام استعمال کا کمرہ تھا۔ یہاں ایک مسحری، ایک الماری، ایک ڈریسنگ ٹیبل اور ایک رائٹنگ ٹیبل اور چند کرسیاں موجود تھیں۔ البتہ اس کی تمام کھڑکیوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اسے لانے والوں میں سے ایک نے کہا، اور تمہیں زندگی بچانے کا ایک بہترین موقع حاصل ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ ہم لوگ کسی حرکت کو معاف نہیں کر سکتے۔ باہر مسلح افراد موجود ہیں۔ نکلنے کی کوشش کی تو یہ پوچھے بغیر گولی مار دی جائے گی کہ یہ کوشش تم نے کیوں کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے باہر چلے گئے۔ سلطان شاہ تھکے تھکے انداز میں مسحری پر جا بیٹھا تھا۔
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ مسحری پر لیٹ گیا۔ عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی اس کی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے، تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھلنا بھی یقینی عمل ہوتا ہے، چنانچہ آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک سلطان شاہ صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا، پھر جب یہ احساس ہوا کہ کس جگہ موجود ہے تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے اطراف کا جائزہ لیا۔ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے، بلکہ شاید کوئی اندر بھی نہیں آیا ہے۔ دوسری تلاش اس نے واش روم کی تھی، اور ٹوائلٹ کا دروازہ اسے نظر آ گیا تھا، چنانچہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹوائلٹ کی جانب بڑھ گیا۔ نہا دھو کر فارغ ہوا تو طبیعت میں ایک عجیب سی فرحت پیدا ہو گئی۔ سوچنے کے لیے وقت مل گیا تھا۔ نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ اٹھ کر دروازے کے قریب آیا، دروازے پر آہستہ سے دستک دی تو اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ دروازہ کھلا تھا، اور جو چیز سب سے پہلے نظر آئی تھی وہ پستول کی نال تھی۔ دو مسلح محافظ سامنے موجود تھے، اور دونوں نے پستول سنبھالے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا، کیا بات ہے، چائے مل سکے گی؟ ہاں، تمہارے لیے چائے آئی تھی، مگر تم سو رہے تھے۔ اگر تکلیف نہ ہو تو جاؤ، اندر جاؤ، چائے آ جاتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد نہ صرف چائے بلکہ بہت سی چیزیں سلطان شاہ کے پاس پہنچ گئی۔ بہرحال عرب تھے، کسی بھی حیثیت کے مالک ہوں، مہمان نوازی ان کے خون میں شامل ہوتی ہے۔ بہت عمدہ چائے تھی۔ سلطان شاہ نے اپنے آرام سے بیٹھ کر شکم سیری کی، چائے وغیرہ پی اور فارغ ہو گیا۔ برتن ایک طرف رکھ کر وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ باہر مکمل خاموشی طاری تھی۔ پھر اسے کمرے کی تلاشی لینے کا خیال آیا۔ الماری میں بہت سے لباس لٹکے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کسی کارکن کا کمرہ ہو۔ وہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ کپڑوں کے پیچھے اسے ایک اور خانہ نظر آیا۔ اس خانے میں ایک فائل لگا ہوا تھا۔ اس نے فائل اٹھایا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں حیرت اور دلچسپی کے نقوش نظر آئے۔ فائل میں انگریزی میں کچھ کاغذات لگے ہوئے تھے۔ جس شخص کا یہ کمرہ تھا اس کا نام ابن عادل تھا۔ ابن عادل کی تصویر بھی اس فائل میں لگی ہوئی تھی۔ اچھی شخصیت کا ایک نوجوان عرب تھا۔ یہ اسی تنظیم زیبرا کا ایک سرگرم کارکن تھا، اور اس کے اپنے بہت سے ایسے کارنامے سرٹیفکیٹ کی شکل میں اس کی فائل میں نظر آئے۔ وہ سندیں تھیں جو تنظیم کے سربراہوں نے اسے اس کی اعلیٰ کارکردگی پر دی تھیں۔ ان میں اور بھی کئی کاغذات تھے جو مختلف لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر فائل کے 12ویں صفحے پر اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر سلطان شاہ کے سارے وجود میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ یہ ایک لیٹر پیڈ تھا جس پر ایک تحریر ٹائپ کی ہوئی تھی، اور اس کے کارنر پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی، ایک شاندار آدمی کی تصویر، اور یہ شاندار آدمی علی مہران شاہ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ باپ کی تصویر دیکھ کر سلطان شاہ کی آنکھوں میں تھوڑی دیر کے لیے تاریکی پھیل گئی تھی، اور وہ ناقابل یقین انداز میں اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ کاغذ پر جو تحریر تھی وہ اس کی آنکھوں میں دھندلا گئی تھی۔ ایک لفظ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس قدر حیران کن تھا کہ سلطان شاہ بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے، کسی بھی مشکل میں کوئی بھی چیز نظر آ جائے، اپنے آپ کو سنبھالنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد کوئی آ جائے، اسے یہاں سے لے جایا جائے اور وہ اس تحریر سے محروم رہ جائے۔ چنانچہ اس نے آنکھیں صاف کر کے اس تحریر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ایک ہدایت تھی، اور 100% علی مہران شاہ کے لیے ہی تھی۔ اس میں علی مہران شاہ کو مخاطب کر کے کچھ احکامات دیے گئے تھے، اور اس کے بعد ایک نوٹ دیا گیا تھا جو ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ نوٹ یہ تھا کہ یہ شخص باغی ہو گیا، اور اس نے ان لوگوں کو اطلاع دے دی ہے جن کے خلاف اسے کام کرنا تھا۔ اسے چیک کیا جائے، اور ہو سکے تو گرفتار کر کے تنظیم کے سربراہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ کاغذ کی تحریر سلطان شاہ کی آنکھوں میں ناچ رہی تھی، اور وہ چکراتے ہوئے سر کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بمشکل تمام اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے وہ کاغذ اس فائل میں سے نکال دیا اور اسے طے کر کے اپنے لباس کے انتہائی اندرونی حصے میں رکھ لیا۔ فائل واپس اس کی جگہ رکھ دی۔ وہ واپس مسحری پر آ بیٹھا۔ بدن ہلکا ہو رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں ختم ہو گئی تھی۔ کیا علی مہران شاہ کسی باقاعدہ تنظیم سے منسلک ہے؟ پھر اس کے ذہن میں اس لمبے چوڑے قد و قامت کے شخص کے الفاظ آئے۔ اس نے کہا تھا، ہماری تنظیم دنیا بھر میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فنڈز جمع کرتی رہتی ہے، اور اس کے لیے ہم ہر ممکن طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا علی مہران شاہ بھی کوئی مجرمانہ عمل کر رہے تھے؟ بہت سی باتیں واضح ہوتی جا رہی تھی، اور سلطان شاہ کے سارے وجود میں چنگاریاں دوڑنے لگی تھی۔ باپ کا کچھ نشان ملا تھا۔ اتنے عرصے سے صورتحال اس کے ذہن سے دور تھی، لیکن اب کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ بہرحال ذہین تھا، بے وقوفی کی کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے انتہائی غور کر کے اس سارے مسئلے میں قدم اٹھانا تھا۔ جلد بازی میں کوئی کوشش کرتا تو شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک طریقہ کار منتخب کیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بات تو اس کے علم میں تھی کہ ڈین کی موت کی تفصیل ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گی اور سفید پرندے کی کہانی منظر عام پر آ جائے گی، لیکن اس کے بعد وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔
وہ لمبا چوڑا شخص جس کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں تھی دوبارہ نہیں ملا تھا اسے، لیکن جب مسلح محافظ اسے کھانا دینے کے لیے آئے تو اس نے نہایت نرمی سے ان سے پوچھا، جناب آپ ایک بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ میں ایک امن پسند آدمی ہوں، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کا قائل ہوں، اور نہ میں یہ کوشش بھی کروں گا کہ میری بے گناہی ثابت ہو جائے تو مجھے بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر آپ لوگ اچھے انسانوں کی طرح میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ ویسے بھی عرب مہمان نواز ہوتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو بے شک نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو نہیں جو ان کے دشمن نہ ہوں۔ سلطان شاہ کے ان الفاظ پر جو دونوں افراد اندر داخل ہوئے تھے وہ نرم نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، دیکھو ہم کسی بھی طرح تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہاں اگر تمہیں کوئی چیز درکار ہے تو مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ ہاں بولو۔ وہ صاحب جو یہاں سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں، لمبے چوڑے قد و قامت کے مالک ہیں اور جن کے حکم پر مجھے یہاں لایا گیا ہے، کیا میں ان کا نام جان سکتا ہوں؟ ہاں وہ بن حیات ہے۔ بن حیات؟ کیا وہ اسی عمارت میں رہتے ہیں؟ ہاں، اس شخص نے جواب دیا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ بن حیات صاحب تک میرا ایک پیغام پہنچا دو، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر میں بے گناہ ہوں تو میرے بارے میں فیصلہ جلد کر لیا جائے۔ اگر وہ مجھے رہائی دینا پسند کرے تو یہ سمجھ لو کہ میری زندگی بن جائے گی، ورنہ مجھے شدید نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا، چونکہ کچھ ایسے حکام ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی، پھر ان میں سے ایک نے کہا، ٹھیک ہے، یہ پیغام انہیں پہنچا دیا جائے گا، بہت بہت شکریہ، سلطان شاہ نے کہا، اور وہ دونوں چلے گئے۔ مگر اس کے بعد 2 دن تک سلطان شاہ کو انتظار کرنا پڑا۔ حالانکہ ایک ایک لمحہ اس پر گراں گزر رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ صورتحال سنگین نوعیت کی حامل تھی۔ تیسرے دن 2 آدمی اسے ساتھ لے کر چل پڑے اور پھر اسے بن حیات کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ خاموشی سے سلطان شاہ کی صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اس صحرا میں تم کیوں گئے تھے؟ بھٹکتا ہوا پہنچ گیا تھا۔ کون ہو؟ کیا کرتے ہو؟ آوارہ گرد ہوں، کتابیں لکھتا ہوں، بس جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو باہر نکل جاتا ہوں، گھومتا پھرتا ہوں۔ ایسے ہی گھومتا پھرتا ان علاقوں میں نکل آیا تھا، راستہ بھٹک گیا اور صحرا میں جا نکلا۔ وہاں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا، ایک لڑکی جو مجھے راستے میں مل گئی تھی، اور وہ لڑکی مسٹر ڈین کے ساتھ تھی۔ ذرا مجھے اس کا حلیہ بتاؤ، بن حیات نے کہا، اور سلطان شاہ اسے لڑکی کا حلیہ بتاتا رہا۔ پھر بولا، لیکن وہ وہیں صحرا میں ہلاک ہو گئی تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ڈین کو واقعی ایک پرندے نے ہلاک کیا تھا اور تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے جاننے کے بعد تم کیا کرو گے؟ جناب، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس دوران میں نے ہر طرح کا تعاون کیا ہے۔ میں ویسے بھی ایک کاروباری قسم کا آدمی ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس شخص کو دنیا سے صرف اس قدر دلچسپی ہو کہ اسے وقت گزارنے کا موقع مل جائے اور اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے علاوہ اس کی خواہش اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا مقصد؟ میں بھلا کیا کر سکوں گا؟ خیر ٹھیک ہے، فی الحال آزمائشی طور پر تمہیں ایک جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، تقریباً 1 سے 1.5 ہفتہ تمہیں وہاں گزارنا ہوگا، اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ جناب اگر 1-1.5 ہفتہ بھی نہ گزاریں، سلطان شاہ نے کہا، لیکن اس شخص نے انگلی اٹھا کر کہا، جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی ترمیم مناسب نہیں ہوتی، اور جلد بازی ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ بہتر ہے، سلطان شاہ نے جواب دیا۔ جس مکان میں اسے منتقل کیا گیا تھا وہ اچھا خاصا تھا، اور شاید ان لوگوں نے اس پر اعتبار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ یہاں صرف ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی جس کا نام جولین تھا۔ جولین عیسائی تھا اور خود بھی امن پسند آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے بڑے اچھے انداز میں سلطان شاہ کا استقبال کیا، اور سلطان شاہ اس کے بارے میں اندازے لگاتا رہا۔ کبھی کبھی بے ضرر نظر آنے والے لوگ بھی انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں، لیکن 3 دن کی رفاقت میں جولین کے بارے میں اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بے شک ایک اچھی حیثیت کا نوجوان انسان ہے، لیکن کم از کم لڑائی بڑائی کا آدمی نہیں ہے۔ ایک شام اس نے جولین سے کہا، زیبرا تنظیم میں تمہاری کیا حیثیت ہے جولین؟ کبھی کسی وقت بہت شاندار تھی، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ؟ ریٹائرمنٹ مل گیا ہے مجھے۔ اصل میں ایک اندرونی مرض کا شکار ہوں، لیکن تنظیم نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ میرا بہترین علاج ہو رہا ہے اور میں آہستہ آہستہ صحت مند ہوتا جا رہا ہوں۔ جولین، اس تنظیم میں بیرونی دنیا کے لوگ بھی شامل ہیں؟ بہت زیادہ۔ ایک شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، سلطان شاہ نے کہا۔ ہاں بولو، یہ ایک تصویر ہے، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ تم نے اس شخص کو کبھی دیکھا ہے؟ سلطان شاہ نے تصویر اور کاغذ الگ الگ کر لیا تھا۔ تصویر اس نے جولین کے سامنے کی تو جولین نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ تمہارا ہی ہم وطن ہے، اس کا نام علی مہران شاہ ہے۔ اپنے وطن میں بڑی حیثیت کا مالک تھا یہ شخص، لیکن بہرحال اس کا تعلق تنظیم سے ہو گیا اور تنظیم کے لیے اس نے کافی کام سر انجام دیے، لیکن پھر شاید کوئی ایسا موقع آ گیا جب تنظیم کو اس سے اختلاف ہو گیا اور اس کے بعد اور تنظیم کے درمیان ایک گہری جنگ شروع ہو گئی۔ سنا ہے اس نے تنظیم کے چند افراد کو خاصا نقصان بھی پہنچایا تھا۔ پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں مزید معلومات لارڈ ہاؤس سے مل جائیں گی۔ لارڈ ہاؤس؟ یہ کہاں ہے؟ جواب میں جولین اسے لارڈ ہاؤس کے بارے میں بتانے لگا، جو اسی شہر میں تھا۔ ٹھیک ہے، مگر کیوں؟
بس ایسے ہی مائی ڈیئر جولین، تمہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ شخص میرا ہم وطن ہے۔ مجھے اس کے بارے میں معلومات ہوئی تو اس سے ملنے کی آرزو دل میں پیدا ہوئی۔ تم سمجھتے ہو نا کہ دیار غیر میں ایک ہم وطن کی حیثیت ہوتی ہے۔ ویسے کیا تمہیں یقین ہے کہ تنظیم نے اس شخص کو نقصان نہیں پہنچایا؟ اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ یہ شخص تمہیں لارڈ ہاؤس میں ہی مل جائے۔ اوہ ہو، اچھا، لیکن چونکہ یہ تنظیم کا باغی ہے اس لیے اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہوگا۔ نہیں، بس ایسے ہی میں تو سوچ رہا تھا، لیکن اگر یہ شخص ایسے کسی مسئلے کا شکار ہے تو بلا وجہ میں بن حیات کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک اچھی بات ہے، جولین نے کہا، لیکن سلطان شاہ کے سارے وجود میں ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی۔ کافی عرصہ بعد مہران شاہ کے بارے میں کچھ اشارات ملے تھے۔ اسے ظاہر ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن زندگی کو ایک مقصد بنانا چاہتا تھا۔ اس عمارت میں جولین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور جولین کو بے ہوش کر کے باندھ دینا کوئی مشکل کام ثابت نہ ہوا۔ اس نے جولین کے ہاتھ پاؤں پیچھے کر کے باندھ دیے، البتہ منہ میں کپڑا نہیں ٹھونسا تھا، اس لیے کیونکہ جولین نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور پھر کوئی نہ کوئی تو اسے ضرور کھولے گا۔ چیخ پکار سن کر اس کا کام بن سکتا تھا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہیں پڑے پڑے مر جائے۔ اس کے بعد اس نے اس عمارت کی تلاشی لی۔ عمارت میں ایک چھوٹا سا اسلحہ خانہ بھی دستیاب تھا۔ اس میں بہت عمدہ قسم کے آٹومیٹک ریوالور اور خاص طور سے چھوٹے سائز کے دستی بم تھے۔ یہ چیزیں سلطان شاہ نے اپنے قبضے میں کر لی اور دل میں سوچا کہ اب میں زندگی کا ایک مقصد، ایک مشن بن چکا ہوں، اور اس مشن کے لیے اب مجھے ہر قسم کے تشدد پر آمادہ ہونا ہوگا۔ بے شک میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں، لیکن تقدیر مجھے گھسیٹ گھسیٹ کر انہی راستوں پر لا رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ وہ اس عمارت سے باہر نکلا تھا۔ لارڈ ہاؤس کے بارے میں اسے جو معلومات ہوئی وہ ان کے مطابق سفر کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک ٹیکسی اسے لے کر چل پڑی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک شاندار علاقے میں اتار دیا جہاں لارڈ ہاؤس واقع تھا۔ یہ عمارت بے شک ایک شاندار علاقے میں تھی، لیکن اپنا ایک الگ سٹائل رکھتی تھی۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی، عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن بہرحال سلطان شاہ اس محل نما عمارت کے گوشے تلاش کرنے لگا جہاں سے وہ اندر داخل ہو سکے۔ ویسے یہ علاقہ ساحل سمندر پر واقع تھا۔ لارڈ ہاؤس 3 منزلہ عمارت تھی اور اس کے چاروں طرف 8 فٹ کی دیوار تھی۔ یہ دیوار سمندر کی طرف سے کھلی ہوئی تھی، لیکن سلطان شاہ سمندر کی طرف مکان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ گیٹ کی طرف پہنچ گیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑے فاصلے پر گارڈ ٹہل رہا تھا۔ سلطان شاہ کو شدید بے چینی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ گارڈ بہت مستعد ہے۔ وہی نہیں بلکہ سلطان شاہ یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ عمارت کی بھرپور نگرانی کی جا رہی ہے اور کافی افراد اس کام میں مصروف ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، اس عمارت میں اسے اپنے باپ کی موجودگی کے بارے میں علم ہوا تھا۔ اگر علی مہران شاہ یہاں موجود ہے تو پھر کچھ بھی ہو جائے اس عمارت میں داخل ہونا ضروری ہے۔ گارڈ ٹہلتا ہوا چند قدم آگے بڑھا تو سلطان شاہ گیٹ کے قریب پہنچ گیا، اور پھر وہ گیٹ پر چڑھ ہی رہا تھا کہ گارڈ نے اسے دیکھ لیا، اور دوسری لمحے وہ اس کی جانب لپکا، اور غالباً وہ چیخنا ہی چاہتا تھا کہ سلطان شاہ کے ہاتھ میں دبی ہوئی ریوالور سے 2 شعلے نکلے اور گارڈ کے سینے پر پڑے۔ گارڈ لڑکھڑایا اور ڈیر ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، مجبوری تھی۔ ریوالور پر لگے ہوئے سائلنسر نے گارڈ کی موت راز میں رکھی، اور سلطان شاہ درخت کی آڑ سے نکل کر وقت ضائع کیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے تھوڑے فاصلے پر ٹہلنے والے ایک اور گارڈ کو دیکھ لیا۔ مرنے والا گارڈ کچھ اس انداز سے گرا تھا کہ دیوار کی آڑ میں ہو گیا تھا، اس لیے اسے دور سے نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ سلطان شاہ دوسرے گارڈ کو بھی ختم کر دے، کیونکہ اسے ختم کیے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھایا جا سکتا تھا۔ اب اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہی گئے تھے، تو اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ درندہ بنے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ یہ دوسرا گارڈ بھی زندگی سے محروم ہو گیا، لیکن یہاں سے سلطان شاہ کو اس کی اسٹین گن مل گئی تھی۔ اس کے میگزین بھرے ہوئے تھے، اور سلطان شاہ کے لیے یہ اجنبی چیز نہیں تھی۔ بہرحال اس نے وہاں سے جان کر دوسری طرف دیکھا، اور اسے اندازہ ہوا کہ سامنے والے زینوں سے وہ چھت تک پہنچ سکتا ہے، یہاں وہ محفوظ رہ سکے گا۔ چنانچہ برق رفتاری سے وہ چھت پر پہنچ گیا اور پھر جھکے جھکے آگے بڑھنے لگا۔ اسٹین گن اس کے ہاتھ میں محفوظ تھی اور ریوالور اس نے واپس جیب میں رکھ لیا تھا۔ پھر اس دیوار نما جگہ سے دوسری طرف جا کر اس نے دیکھا تو اس کا خون خشک ہو گیا، کیونکہ دوسری طرف سوئمنگ پول تھا جس کا ایک حصہ سمندر سے ملا ہوا تھا، اور سلطان شاہ کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ جگہ اس کے لیے ناقابل عبور ہے۔ چنانچہ وہ واپس پلٹا اور پھر تھوڑا فاصلہ طے کر کے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے مدھم روشنی آ رہی تھی۔ یہ جگہ ایک دیوار کی آڑ میں تھی۔ سلطان شاہ نے اپنا سانس روک لیا، اسٹین گن سیدھی کیے ہوئے وہ آگے بڑھا اور تھوڑے فاصلے پر پہنچ گیا۔ یہاں سے وہ دوسری طرف دیکھ سکتا تھا، اور ادھر جو تماشا اس نے دیکھا اسے دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر باوردی گارڈ کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بالکل سامنے ایک ایسا شخص تھا جس کے جسم کا سارا لباس پھٹا ہوا تھا، آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ دیے گئے تھے، جسم پر جا بجا زخموں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس پر تشدد کیا گیا ہو۔ سلطان شاہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کہیں یہ علی مہران شاہ تو نہیں ہے؟
اس نے سوچا، لیکن ایسی بات نہ تھی۔ یہ ایک جوان آدمی تھا۔ جسامت اور ہاتھ پیروں کے انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا، لیکن کون ہے، اب کیا کرنا چاہیے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس شخص کو موت کی نیند سلایا جانے والا ہو۔ چنانچہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اس معاملے میں باقاعدہ مداخلت کر دی جائے۔ سلطان شاہ نے دیکھا کہ گارڈ اپنی رائفلیں سیدھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فائرنگ کرتے، سلطان شاہ نے انہیں نشانہ بنا لیا اور اسٹین گن قہقہے لگانے لگی۔ ایک لمحے کے اندر اس نے وہاں موجود تمام گارڈ کا صفایا کر دیا، اور چند لمحوں کے بعد وہاں اس کے اور بندے ہوئے شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ سلطان شاہ برق رفتاری سے اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اس شخص کے ہاتھ کھولنا شروع کر دیے، پھر آنکھوں کی پٹی کھولی اور اس کے بعد اس کے قریب پہنچ گیا۔ کون ہو تم؟ میرا نام ویلسن ہے، لارک ویلسن۔ مگر تم کون ہو میرے محسن؟ اس شخص نے پوچھا۔ اس وقت میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، مجھے صرف میرے سوالات کے جواب دو، سلطان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، مجھے سزائے موت دی گئی تھی، اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص اس سزائے موت کا نگراں تھا۔ وہ لوگ ضرور یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں کیسے بچ گیا اور یہ تمام لوگ کیسے ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسٹین گن کی آواز نے انہیں ہوشیار کر دیا ہوگا۔ یہاں ایک لمحے رکنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت گیٹ خالی ہے، ہمیں نکل جانا چاہیے۔ تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو ڈیئر ویلسن، لیکن مجھے اس عمارت میں رکنا ہے۔ تو پھر آؤ، میں تمہیں ایک ایسی جگہ بتاتا ہوں جہاں تم پوشیدہ رہ سکتے ہو، لارک ویلسن نے کہا، اور تیزی سے سلطان شاہ کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ جگہ واقعی انتہائی محفوظ تھی، اور بڑے بروقت وہ لوگ وہاں سے بھاگے تھے۔ یہاں سے باہر کا جائزہ بھی لیا جا سکتا تھا۔ سلطان شاہ کو حیرت تھی کہ اس عمارت میں پوری فوج موجود ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ 15-20 گارڈ برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے گیٹ کی طرف گئے اور پھر قرب و جوار میں پھیل گئے۔ یہ ایک بہترین عمل تھا۔ اگر واقعی یہ لوگ اس وقت گیٹ سے باہر نکل جاتے تو انہیں تلاش کر لینا مشکل نہ تھا۔ زیادہ سے زیادہ کہاں جا سکتے تھے؟ وہ یہاں دم سادے رکے ہوئے یہی جائزہ لے رہے تھے، لارک ویلسن نے کہا، اور ہمارا یہاں آ جانا ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک شدید بھاگ دوڑ ہوتی رہی اور یہ لوگ سانس روکے ہوئے ان کی کارروائیاں دیکھتے رہے۔ پھر ان کی کارروائیاں مدھم پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ٹرک کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھا اور کچھ عجیب سے محسوسات ہوئے، یعنی یہ کہ یہ عمارت خالی کر دی گئی اور وہ لوگ کاروں میں بیٹھ کر نکل گئے۔ یا تو وہ کسی جگہ تلاش میں گئے تھے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ عمارت چھوڑ ہی دی ہو۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کیا سلطان شاہ اپنے باپ کو ڈھونڈ پائے گا؟ اور وہ پرسرار عقاب کہاں سے آیا؟ کیا وہ واقعی مر چکا ہے یا وہ واپس آئے گا؟ یہ سب جانیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔